بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ مسجد نبوی میں ایک ستون کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ لفظ حنانہ کے معنی چیخ و پکار کرنے والے کے ہیں۔ مسجد نبوی کے اس ستون کو حنانہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہاں ایک کھجور کا تنا ہوا کرتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد رسول خدا اس تنے کا سہارا لے کر مسلمانوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک مومن خاتون نماز کے لیے روزانہ مسجد میں آتی تھی۔ ایک دن اس خاتون نے آن حضرت سے کہا، یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب آپ نماز کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے سکتے۔ میرا بیٹا بڑھئی ہے، اگر اجازت دیں تو وہ آپ کے لیے ممبر بنا دے گا اور آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشکش قبول فرمائی۔ عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ آن حضرت کا ممبر تیار کرے۔ اس نے آپ کے لیے ایک ممبر بنایا جس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ وہ بنا کر مسجد نبوی میں لے آیا اور آن حضرت کے خطبہ کی جگہ پر اسے رکھ دیا۔ جب اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ممبر کی طرف تشریف لائے۔ جب آپ ممبر کی طرف جا رہے تھے اور اس کھجور کے تنے کے قریب سے گزرے تو تنے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، جسے تمام مسلمانوں نے سنا اور اس کے رونے سے آن حضرت خود بھی متاثر ہوئے۔ آپ نے اس تنے کو سینے سے لگایا جس سے وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، اے کھجور کے تنے، گھبرا نہیں، میں نے تیرے متعلق خدا سے درخواست کی ہے کہ وہ تجھے جنت کا درخت بنائے گا۔ اس کے بعد تنا خاموش ہو گیا اور اس کے رونے کی آوازیں رک گئیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تنا بنی امیہ کے عہد تک مسجد میں باقی رہا۔ اولاد مروان کے عہد حکومت میں مسجد کی توسیع کی گئی تو اس کو کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ ایک مومنہ خاتون 300 درہم کی تھیلی لے کر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے وہ رقم آپ کی نظر کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ درہم فقراء میں تقسیم کر دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر موجود ایک صحابی سے فرمایا، اس سے یہ تھیلی لے لو اور سونے کے یہ درہم زمین پر رکھ دو۔ صحابی نے وہ تھیلی لی اور خاتون کے سامنے اسے انڈیلا تو اس میں سے سونے کے درہم زمین پر گرنے لگے۔ جب خاتون نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو اس تھیلی میں چاندی کے درہم ڈال کر لائی تھی، اب سونے کے درہم اس میں سے کیسے برآمد ہوئے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعجب مت کرو، میں نے کہہ دیا کہ درہم سونے کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں سونے میں تبدیل کر دیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ایک یہودی دوست کو ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی بےہودگی سے کہا، محمد، تو کب تک ہمارے خداؤں کے خلاف جسارت آمیز باتیں کرتا رہے گا؟ اگر تو نے اپنی نبوت کے دلائل و معجزات پیش نہ کیے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم چاہتے ہو عنقریب تمہیں دکھاؤں گا۔ ابو جہل نے اپنے یہودی ساتھی سے مشورہ کیا کہ بتاؤ محمد سے کس طرح کا معجزہ طلب کریں جس کے پیش کرنے سے یہ عاجز آ جائے۔ یہودی نے کہا، اگر تم نے زمین پر موجود کسی چیز کا معجزہ طلب کیا تو وہ اپنے جادو کے زور پر وہ معجزہ تمہیں دکھا دے گا۔ تم اس سے آسمانی معجزہ طلب کرو، کیونکہ آسمان پر جادو نہیں چل سکتا۔ ابو جہل نے کہا، محمد، اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور تیری بیعت کریں گے۔ نبی کریم نے ابو جہل سے وعدہ لیا، اس نے آپ سے پختہ وعدہ کیا۔ اس گفتگو کے دوران قریش کے 14 سرکردہ افراد بھی شریک تھے۔ انہوں نے بھی آپ سے یہی وعدہ کیا کہ اگر آپ نے چاند کے 2 حصے کر دیے تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت جبریل امین خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے افلاک و نجوم کو آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ جب چاہیں گے وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اللہ کا وعدہ سن کر آپ مطمئن ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ جب چاند مکمل جوان ہو کر بدر کامل کی صورت اختیار کرے گا تو میں اس رات یہ معجزہ پیش کروں گا۔ الغرض 14ویں کی رات ہوئی۔ اس رات حسب وعدہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ابو قبیس پر چڑھے۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت تھی۔
اور دوسری طرف سے ابو جہل اپنے یہودی دوست اور مشرکین کے گروہ کو لے کر آیا اور وہ بھی کوہ ابو قبیس پر بیٹھ گئے۔ معجزہ دکھانے سے قبل آپ نے ان سے دوبارہ عہد و پیمان لیا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو وہ آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نصف حصہ اپنی جگہ پر رہا اور نصف حصہ کافی دور چلا گیا۔ جبل حرا ان دونوں حصوں کے درمیان دکھائی دے رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل اور مشرکین سے کہا، کیا تمہیں چاند پھٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، یہ 2 نصف حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو اشارہ کریں، دونوں حصے یکجا ہو جائیں اور چاند اپنی پہلی حالت پر واپس آ جائے۔ آپ نے پھر انگلی کا اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند ویسے دکھائی دینے لگا جیسے پہلے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے کہا کہ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور اسلام کا اعلان کرو۔ ان میں سے صرف ایک یہودی نے اسلام قبول کیا، باقی مشرکین اپنی ضد پر اڑے رہے۔ کفاروں و مشرکین کے مشترکہ لشکر کی یلغار روکنے کے لیے مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مسلمان غلہ کے لحاظ سے سخت تنگی میں مبتلا تھے۔ خندق کھودنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ شامل تھے اور ان سے بڑھ چڑھ کر آپ نے خندق کھودی تھی۔ خندق کھودی جا رہی تھی مگر حالت یہ تھی کہ 3 دن سے رسول خدا اور ان کے صحابہ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک بکری موجود تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم اور ان کے صحابہ بھوک سے بے تاب ہیں تو وہ آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک بکری موجود ہے، میں اس سے آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور میرے مہمان بنیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر، اکیلا میں مہمان بنوں یا میرے ساتھ سارے صحابہ بھی تمہارے مہمان بنیں؟ اب جابر آن حضرت سے یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ صرف آپ اکیلے ہی تشریف لائیں؟ انہوں نے سوچا کہ اگر آن حضرت بالفرض صحابہ کو ساتھ لائے بھی تو چند ہی افراد کو اپنے ساتھ لائیں گے، کیونکہ وہ سن چکے ہیں کہ بکری ایک ہے۔ حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنے صحابہ سمیت تشریف لائیں۔ اس وقت 700 افراد خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ آن حضرت نے منادی کو بلا کر فرمایا کہ تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ جابر کے گھر چلیں اور وہاں چل کر کھانا کھائیں۔ حضرت جابر اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے یہ سارا ماجرا بیان کیا اور کہا، اتنے زیادہ افراد کو ہم کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ بیوی نے کہا، کیا تم نے نبی کریم کو اپنی حیثیت سے آگاہ کیا تھا؟ جابر نے کہا، جی ہاں۔ بیوی نے کہا، پھر تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رسول خدا بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ الغرض جابر کی زوجہ نے گوشت پکایا اور اس میں شوربہ کچھ زیادہ ہی رکھا اور کچھ روٹیاں پکا لیں۔ دوپہر ڈلے آن حضرت سینکڑوں صحابہ کو لے کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مکان پر آئے۔ آپ حضرت جابر کے گھر میں داخل ہوئے جہاں تنور چل رہا تھا۔ آپ نے اس میں اپنا آب دہن ڈالا اور حضرت جابر کی زوجہ سے کہا کہ روٹیاں علی کے سپرد کر دو۔ حضرت جابر برتنوں میں شوربہ ڈالتے گئے اور رسول خدا برتن لے کر صحابہ کو دیتے گئے۔ خدا نے کھانے میں برکت عطا کی اور تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب 700 افراد سیر ہو کر روانہ ہوئے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ہانڈی میں جھانک کر دیکھا تو وہ جوں کی توں گوشت سے بری ہوئی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں دیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔